سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے وصیت لکھوائی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، جس نے کبھی عصر کی 4 سنتیں قضا نہ کی ہوں۔ نمبر 3، جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ نمبر 4، جس کی کبھی کسی غیر عورت پر نگاہ نہ پڑی۔ اس واقعے کی کیا حقیقت؟ جواباً عرض ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات میں اس واقعے کا ثبوت ملتا ہے اور یہ ایک تاریخی چیز ہے، اس لیے اگر یہ صحیح بھی ہو اور اسے صحیح مان لیا جائے تو شرعی طور پر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے ایسی وصیت کی ہو، اور یہ بھی مشہور ہے کہ اس وصیت کا مصداق اس وقت کے بادشاہ سلطان التمش تھے رحمہ اللہ تعالی، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ تاہم یہاں مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص وفات سے پہلے کوئی وصیت کرے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، یا کوئی شرطیں لگا دے جیسا کہ حضرت نے لگائیں کہ اس شرط کا آدمی نماز جنازہ پڑھائے گا، تو شرعی اعتبار سے یہ کوئی لازم نہیں ہو جاتا کہ اسی شرط کے مطابق نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ اگر کوئی اور بھی نماز جنازہ پڑھا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کے ساتھ جو امام کا لفظ لگایا جاتا ہے تو یہ لگانا کیسا ہے؟ ہم نے کئی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی امام جعفر صادق لکھا دیکھا ہے، تو لگانا چاہیے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اپنے وقت کے محدث اور عالم دین اور بافیض شخصیت تھے، اور اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، اس لیے اگر ان کے علم اور ورع و تقویٰ کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ امام لگا دیا جائے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ امام لگتا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگتا ہے، تو فی نفسی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ روافض نے اپنے عقیدے کے مطابق 12 امام تسلیم کر رکھے ہیں، اور ان اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں، یعنی جیسے نبی معصوم ہوتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے امام ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ جو روافض نے امام کے لفظ کے ساتھ ظاہر کیا ہے، اس تصور کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق کہنا یا کسی اور کو بھی امام کے ساتھ متصف کرنا، اس تصور کے ساتھ یہ صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ محض عالم ہونے کے اعتبار سے اگر کہہ دیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی کے آخر میں علیہ السلام لگانا یا کہنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ حسنی سید ہوں گے، مدینہ منورہ میں کی پیدائش ہوگی، اور پھر وہ خلیفہ بنائے جائیں گے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے وزیر بنیں گے، اور جو کسی نبی کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولا جاتا ہے، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کا معمول ہے۔ اور علیہ السلام اگر کہا جائے لغوی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سلامتی تو دعا دی جا سکتی ہے، خود آدمی آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے، مگر اس کے پیچھے روافض کا ایک خاص عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ معصوم ہے اور 12 اماموں میں آخری امام ہے، اس لیے ہم لوگ احتراز کرتے ہیں کہ بجائے علیہ السلام کے رضی اللہ عنہ کہہ کر کے ان کا ذکر کیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ کوئی تشبہ نہ ہو اور کوئی دوسرے معنی نہ لیے جا سکے۔